السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے پارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 272 سے 273۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جی، ابتداً مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ نے حق بات پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سمجھا دینا اللہ کا کام ہے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجات پوری کرنا، تو اللہ کی رضا کے لیے تم جس حاجت مند کی بھی مدد کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر وان اللہ بہ علیم۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ جی، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے، خواہ وہ سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں یا دوسرے کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور وہ محتاج ہیں، جیسے دور نبوی میں اصحاب صفہ تھے، یا وہ لوگ جو جہاد میں مصروف ہیں، یا ان کے بال بچوں کی نگہداشت پر، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں پر صدقات خرچ کیے جائیں۔ ضمناً اس آیت سے سوال نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ نے اسے پوچھا،
تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2-3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کے گھر کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور پیالہ ہو اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ معذور نہیں بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتائی، جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور تزکیہ نفس۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اسے کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے؟ پھر اسے درے سے پیٹا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے۔ 2 آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ پھر میں نے ان میں بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑا دے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، پھر ایک دفعہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حس کے ساتھ لے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر آپ کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حاضرین سے کہنے لگے لوگو تم گواہ رہنا میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں اور وہ نہیں لیتا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے تاحیات سوال تو درکنار کسی سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سوال کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔